یا لباس وغیرہ سے اپنی بڑائی ظاہر کرے، وہ بندہ برا بندہ ہے جو سب سے قوی و قادر جبار و قہار اعلی مالک و مولا جل جلالہ کو گرفت و پکڑ کو بھول جائے اور حد سے بڑھ جائے اور غریبوں، مسکینوں، مظلوموں پر جبر اور زیادتی کرے۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جو اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول جائے اور یہ بھول جائے کہ پہلے میں ایک ناپاک قطرہ تھا اور 2 مرتبہ پیشابگاہ سے نکلا، اور پھر وہ شخص کمزور بچے کی صورت میں دنیا میں آیا جو نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ دے سکتا تھا، نہ لے سکتا تھا، سمجھ بوجھ کچھ بھی نہ تھا، بالکل کمزور اور محتاج تھا۔ ان قریب موت واقعہ ہوگی اور مجھے میرے چاہنے والے اندھیری قبر میں رکھ کر منو مٹی ڈال کر مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے اور قبر میں گل سڑ کر میرے عذاب بکھر جائیں گے، میری خاک میں مل جائے گی۔ وہ بندہ برا بندہ ہے جو نیکوں سی شکل بنا کر، اچھے اعمال دکھا کر، مال و دولت والے لوگوں کو، منصب والوں کو، عہدے داروں کو، بڑے بڑے آفیسرز کو، بڑی بڑی پارٹیوں کو اپنے آپ سے متاثر کر کے اپنے جال میں پھنسانے اور دیندار ہونے کو کیش کروائیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی جو دینی خصوصیات ہیں اس کو کیش کروائے۔ اللہ اکبر۔ اپنا مبلغ ہونا کیش کروائے، اپنی کبھی قرات کو کیش کروائے، کبھی نعت خوانی کو کیش کروائے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اپنی ذمہ داری کو کیش کروائے، اور بندہ وہ برا بندہ ہے لوگ اس سے اس کی دینداری کی وجہ سے محبت کرتے ہوں اور یہ لوگوں سے اس کے مالداری اور منصب کی وجہ سے محبت کرتا ہو۔ کتنا بندہ وہ برا بندہ ہے کہ لوگ اس کا ادب کر رہے ہیں، لوگ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ یہ دیندار آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ مذہبی آدمی ہے، اور یہ شخص اس دنیا دار کی، جسے دنیا دار کہتے ہیں، یہ اس کی اس لیے عزت کر رہا ہے کہ یہ مالدار آدمی کبھی کام آئے گا، یہ عہدے دار آدمی کبھی کام آئے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے حسن ظن، وہ ہم سے حسن ظن رکھ رہا ہے کہ جناب یہ نیک آدمی ہے، میرے گھر میں آئے گا برکت ہو جائے گی، یہ نیک آدمی ہے میری دکان پہ آئے گا برکت ہو جائے گی، یہ نیک آدمی ہے دعا کرے گا میرا کام ہو جائے گا، اور ہم بدنیتی کی بنا پر دنیا اور آخرت میں سزا پائیں، کیونکہ ہم تو اس کی عزت کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہم اس کی عزت اس کے مال اور اس کے عہدے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اس میں برا بندہ اسے فرمایا گیا جو حیلے بہانے سے حرام کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کرے، بدمعاش اور بدکار ہو، مگر صالح اور نیکوکار بن کر لوگوں کو دھوکہ دے، اپنا دین خراب کرے۔ اس طرح اس بندے کو بھی برا بندہ فرمایا گیا جسے طمع اور لالچ لیے پھرے، دو جہاں کے مالک کے کائنات جل جلالہ کے در کو چھوڑ کر لوگوں کے در کی ٹھوکریں کھائے۔ کاش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر بدے ہوئے پتھر مبارک اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے گھانٹی ہوئی نالین مبارکین اور پیوند لگے کرتے کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی قناعت نصیب فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں اس بندے کو بھی برا بندہ فرمایا گیا جسے نفسان اور وہ نادان دولت عزت رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے پانے کی بجائے دولت اور عزت کی خواہش میں در در پھرے اور ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو اس در سے پھرا اللہ ہی اس سے پھر گیا۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی 19ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور میں تم سے کچھ نہیں اس پر اجرت مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے
اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 19ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نیکی کی دعوت کا عنوان یہی رہا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے خوف، اس کی اطاعت اور اخلاص کا حکم دیتے رہے، تبلیغ رسالت پر اجر نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سب نے یہی فرمایا، اور میں اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث پاک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو بہت روئے اور فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، اور جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ، اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شخص حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ تحفہ لے کر آیا۔ آپ نے اسے لینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں تجھ سے یہ تحفہ نہیں لے سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تو نے مجھ سے علم کی کوئی بات سیکھی ہو اور یہ تحفہ اس نیکی کا بدلہ بن جائے، نتیجتاً میں کہیں ثواب سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ اس نے عرض کیا، حضور میں نے تو کبھی بھی آپ سے علم دین نہیں سیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں یاد آیا، تیرے بھائی نے مجھ سے علم دین سیکھا تھا۔ یہ کہہ کر اس کا تحفہ واپس لوٹا دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ اللہ والوں کا کردار کس طرح کا خودداری کا ہوا کرتا تھا، قناعت کا ہوا کرتا تھا، اور وہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، علم دین سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، اور لوگوں تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات پہنچاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچاتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور کو اس کے مطالبے پر کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ وہاں سے جانے لگے تو خلیفہ منصور نے تحائف اور رقم وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہی، مگر آپ رحمت اللہ تعالی نے تحائف اور ہدایہ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں، کیونکہ میں اپنی دینی نصیحتوں کو حقیر دنیاوی مال کے بدلے سے فروخت نہیں کرتا، یعنی مجھے میرے رب عز و جل کی طرف سے ملنے والا مال کافی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین تعلیم، تعلم، تبلیغ و اشاعت دین کے خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے لیے اتنے حساس ہوتے تھے کہ کسی سے بھی کوئی تحفہ نہ لیتے تھے کہ کہیں اس بیان کا عوض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک صاحب نے ایک کوری ہانڈی، بالکل نئی ہانڈی پیش کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، کیسے تکلیف فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ حضور کو سلام کرنے حاضر ہوا ہوں۔ حضور جواب سلام فرما کر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر ارشاد فرمایا، کیا کچھ کام ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں،
مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا عنایت، نوازش اور قدر سکوت کے بعد پھر اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب فرمایا کچھ فرمائیے گا؟ انہوں نے پھر نفی میں جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ شیرینی جو تھی وہ گھر بھجوا دی۔ اب وہ صاحب تھوڑی دیر کے بعد ایک تعویذ کی درخواست کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ سے 2-3 بار دریافت کیا مگر آپ نے کچھ نہ بتایا، اچھا تشریف رکھیے۔ اور پھر اپنے بھانجے احمد علی صاحب کے پاس سے تعویذ منگوا کر، یہ کام ان کے متعلق تھا، ان کو عطا فرمایا، اور ساتھ ہی حاجی کفایت اللہ صاحب نے اعلی حضرت کا اشارہ پاتے ہی مکان سے وہ مٹھائی کی ہانڈی منگوا کر سامنے رکھ دی، جسے حضور نے ان الفاظ کے ساتھ واپس فرمایا کہ اس ہانڈی کو یعنی مٹھائی کی ہانڈی کو واپس لے جائیے کیونکہ میرے یہاں تعویذ بکتا نہیں۔ انہوں نے کچھ معذرت کی مگر قبول نہ فرمایا۔ بالآخر وہ بیچارے اپنی شیرینی واپس لے گئے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے جہانگیر خان صاحب قادری سے فرمایا کہ مجھے کچھ تیل کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تیل فروخت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک ڈبہ تیل کا لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نے قیمت پوچھی، انہیں جو قیمت تھی اس کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ویسے تو اس کی قیمت یہ ہے مگر آپ کچھ کم کر کے اتنی دے دیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے وہی قیمت لو جو سب سے لیتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں حضور، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ عالم ہیں، میں عام قیمت آپ سے کیسے لے سکتا ہوں جو سب سے لیتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں علم بیچتا نہیں ہوں، اور پھر وہی قیمت جو سب کو وہ بیچتے تھے اسی قیمت ان کو ادا کی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ والوں کی شان یہی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی کے کئی ایک واقعات ایسے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے میں عقیدت بیچتا نہیں ہوں، آپ تعویذات فری عطا فرماتے، جب کہیں تشریف لے جاتے لوگ تحائف پیش کرتے، آپ کچھ نہ کچھ بڑھا کر اس کو واپس کرتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اے کاش کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے دل میں حکمت پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی زبان کو گویائی دیتا ہے، تو اسے دنیا کے عیب، اس کی بیماریوں اور اس کا علاج دکھا دیتا ہے اور اسے دنیا سے جنت کی طرف باسلامت نکالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مجھے مسکینی میں ہی موت عطا فرما، اور بروز قیامت بھی مسکینوں کے زمرے میں اٹھا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ دعا کیوں ارشاد فرمائی؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مساکین لوگ اغنیاء سے 40 سال پہلے داخل جنت ہوں گے، اور ارشاد فرمایا عائشہ مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں یہ ہے مساکین کی انتہائی عظمت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا نہ کی کہ مساکین کو میرے زمرے میں اٹھا، بلکہ یہ دعا کی یا اللہ مجھے مساکین میں سے اٹھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، اے کاش کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالی نے جو مدنی ماحول عطا فرمایا، آج جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا، ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت عطا فرمائی جنہوں نے خودداری کی مثالیں قائم کی،
जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल क़नात पर गुजारा किया। और कई मरतबा एक बार मदनी मुज़ाकरा फरमा रहे थे और आप इत्तिफाक से मदनी मुज़ाकरा फरमाते फरमाते फरमाया आपने कि आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मैं किसी से मांग नहीं रहा, किसी से तलब नहीं कर रहा, किसी से चाहता नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा भी ईद कुर्बान पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया कई लोग ऐसे जो जानवर भिजवाते तोहफे में, और आप ये अपने इस्लामी भाइयों को तोहफतन कभी किसी इलाके में भिजवा देते हैं, कभी किसी इलाके में भिजवाते हैं, कभी किसी जगह कुर्बानी करवाते हैं, कभी किसी जगह कुर्बानी करवाते हैं। कई मरतबा ऐसा वाकयात आया अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया के सफर मदीना चल मदीना के अंदर, कई मरतबा अमीर अहले सुन्नत को लोग जो तहाइफ पेश करते थे, आप उन नोटों को तब्दील फरमाकर कुछ बढ़ाकर उन लोगों को वापस कर देते। कईयों ने तहाइफ दिए सफर के अंदर, पंजाब के अंदर जब आप सफर पे जाते थे, पूरे मुल्क का दौरा फरमाते थे, तो आपको तहाइफ पेश करते, मगर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया उन तहाइफ को अक्सर व बेशतर, हाँ कभी कभार कबूल भी फरमाया, मगर अक्सर व बेशतर इन्हें वापस कर देते थे और तहाइफ कबूल नहीं फरमाते थे। कि बेटा, एक बार एक इस्लामी भाई ने, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया सफर मदीना था, उस साल हज में फॉर्म नहीं निकला, नाम नहीं निकला, तो वो इस्लामी भाई काफी सारे पैसे जो थे, काफी सारी करेंसी जो थी, वो दरवाजे के नीचे से डाल के चले गए और लिखा कि मैंने ये हज के सफर के लिए रखे थे कि मैं इस्लामी भाइयों पे खर्च करूंगा, चूंकि सफर हज नहीं है इस साल, फ्लाइट चली गई आखिरी, तो लिहाजा ये रकम मैं आपको तोहफतन पेश कर दो, अपने इस्तेमाल में लाएं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने पर्ची लिखी कि मेरे बेटे, मुझे आपकी रकम की नहीं, मुझे आपकी हाजत है, आपकी जरूरत है, और वो किसी इस्लामी को दी के जाकर उसके शहर में उनको दे दे। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने जब ऐसी कनात की और इस तरह की मिसालें पेश की, तो आज लोग दावत इस्लामी को चाहते हैं, लोग आज दावत इस्लामी को फॉलो करते हैं, लोग आज अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया से मुरीद बनते हैं, लोग आज दावत इस्लामी को लेकर चलते हैं। अगर वाकई हमें जो आज बयान सुना, अगर हम इसको लेकर चलें, इसको समझें और दुनिया के माल की तरफ निगाह ना करें, दुनियावी तौर पर अगर कोई दे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे ज्यादा दे सकते हैं, ये मिसाल पेश करें। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जब ऐसा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दीन के काम का भी फायदा होगा, हमारी अपनी जात का फायदा होगा, और अल्लाह तबारक व तआला हमें वो मनसब अता फरमाएगा जो वाकई अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को अता फरमाता है। हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सब्र दे, रब तआला कनात दे, अल्लाह तबारक व तआला खुददारी अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला दीन का ऐसा मुबल्लिग बनाए जैसा कि हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब चाहते हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत तरबियत फरमाते हैं हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे में। मेरी दरखास्त है कि आप रेगुलर हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया कुरान और हदीस बयान करते हैं, अमीर अहले सुन्नत बुजुर्गान दीन के वाकयात बयान करते हैं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया अपनी जिंदगी के तजर्बात बयान करते हैं, और वो एक कामयाब रहनुमा है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया एक कामयाब मजहबी शख्सियत है और दुनिया भर के अंदर दावत इस्लामी के पैगाम को पहुंचाने वाले हैं। तो जब कामयाब लोगों की जिंदगी को स्टडी किया जाता है, कामयाब लोगों की जिंदगी को लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज दुनिया में कहीं भी है, इस शख्स ने दुनिया में नाम कैसे कमाया, इस शख्स ने यह चीज ईजाद कैसे की, इसके हालात जिंदगी क्या हैं, इसके तजर्बात क्या हैं, सारी दुनिया के अंदर यह ट्रेंड पाया जाता है कि कामयाब लोगों की जिंदगी को स्टडी किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया को वस्फ़ अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हयाते जो दुनिया में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मकाम अता फरमाया कि आज दुनिया भर के अंदर दावत इस्लामी का पैगाम फैला हुआ है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोग दावत इस्लामी के साथ मराकिज बना रहे हैं, लोग दावत इस्लामी के तहत मसाजिद तामीर कर रहे हैं, दावत इस्लामी के साथ जामियातुल मदीना की तामीरात हो रही हैं, लोग इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, बच्चे को, बच्चियों को, इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को, और दीन का काम दुनिया भर में होता चला जा रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमें हाजत है कि हम उस कामयाब शख्सियत, बिलखुसूस जो जामियातुल मदीना के तलबा हैं, चाहे वो बाबुल मदीना कराची में है,
چاہے مرکز الاولیاء میں ہے، چاہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کشمیر میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، لوگ کامیاب لوگوں کی زندگی کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی جو زندگی ہے اس کو پڑھیں۔ آپ کہیں جی کہ کتاب دیتے پڑھیں گے، تو اللہ کے بندے یہ کتاب تو ہے، یہ کھلی کتاب ہے جو ہر ہفتے کو آپ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، ہم لیں۔ الحمدللہ ایک مفتی صاحب تشریف فرما تھے، اور تخصص فی الفقہ کے جو طلبہ تھے وہ ان کو بیان فرما رہے تھے، اور تقسیم اسناد کا سلسلہ تھا، تو مفتی صاحب نے اپنے تخصص فی الفقہ کے طلبہ کو اسناد دی جا رہی تھی، میں حاضر تھا، تو وہاں ارشاد فرمایا طلبہ کو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ آپ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو جو تخصص فی الفقہ طلبہ ہیں یہ اب کوئی کہیں چلا جائے گا، کوئی دنیا میں کہیں جائے گا، کوئی کسی جگہ جائے گا، آپ کو میری نصیحت ہے کہ آپ نے مدنی مذاکرے سے وابستہ رہنا ہے۔ اگر آپ مدنی مذاکرے سے وابستہ رہے تو جو تحقیقات شریعہ دعوت اسلامی کی مجلس سے تحقیقات شریعہ ہے، جو مفتیان کرام اور نائب مفتیان کرام پر مشتمل ہے، جو نئے نئے جدید مسائل اور شرعی مسائل پر تحقیقات کرتی ہیں، اس تحقیقات کا رزلٹ مدنی مذاکرے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جدید مسائل سے آگاہی رہے، آپ کو تحقیقات شریعہ مجلس سے تحقیقات شریعہ کے معاملات سے بالکل آگاہ رہے، اپ ٹو ڈیٹ رہے، تو آپ دنیا میں جہاں بھی ہو آپ مدنی مذاکرے کے ذریعے امیر علیہ السلام نے کنیکٹ رہے، آپ انشاءاللہ علم دین حاصل کرتے رہیں۔ تخصص فی الفقہ کے طلبہ کو مفتی صاحب نے فرمایا، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی علم دین کے طالب علم ہیں، ہم بھی دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہم دین سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سنتیں سیکھنے، سنتیں سکھانے، علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، قناعت اللہ ہمیں دولت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خودداری کی دولت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اللہ کے لیے سیکھنے اور اللہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا داروں اور دنیا داروں کی صحبت سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ بلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔